اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم وطن کے تمام ناظرین کو دنیا بھر میں راجہ تاثیر کا محبت بھرا سلام۔ ناظرین، ہمارا وعدہ آپ کے ساتھ یہی ہے کہ ہم کوالٹی پیپلز آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور آج ہماری خوش قسمتی کہ ہمارے ساتھ دنیا نعت خوانی، ثنا خوانی کی دنیا کا وہ نام، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اس وقت نمبر 1 نعت خوان اور صف اول کے ان نعت خوانوں میں سے ایک، جن کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف آواز سے نوازا، انداز سے نوازا، بلکہ محبت، شفقت اور ثنا خوانی کے جو اسرار و رموز ہیں وہ بھی عطا کی ہے۔ بلا تاخیر آئیے چلتے ہیں سید زبیب مسعود شاہ صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، دنیا بھر میں سنے جاتے ہیں، جانے جاتے ہیں، مانے جاتے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ شاہ صاحب، آپ کو بہت شکریہ، آپ نے اپنے بڑے بزی اسکیجول میں سے وقت نکالا۔ بڑی جناب محبت، میں بڑی دیر سے آپ کا تعارف مجھ تک پہنچا تھا۔ آپ نے کہا کہ میرے حوالے سے نمبر 1، لیکن نمبر 1 جو تھے وہ چلے گئے دنیا سے، الحاج خالد حسین خالد، 21 دن رحمۃ اللہ علیہ، ہر دن ہاں آپ کا تذکرہ رہا ان کے ساتھ۔ تو وہ انہوں نے آپ کا بڑی محبت سے ذکر کیا تھا میرے ساتھ، تو بلکہ جب وہ وہاں آسٹریلیا میں بھی تھے تو اس دوران بھی ان سے گپ شپ رہی، اور انہوں نے ذکر کیا، پھر ان کا آپ کے ساتھ ایک انٹرویو ہوا، وہ بھی انہوں نے مجھے لنک سینڈ کیا، اور دوران انٹرویو بھی میرا انہوں نے ذکر کیا، تو مجھے بھی اشتیاق تھا آپ سے ملاقات کو، تو الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ نے وہ گھڑی آپ کو، مجھے، ہمارے ناظرین کو نصیب کی۔ شاہ صاحب، الحمدللہ میں نے تو بے پناہ آپ کو سنا، ہمارے ناظرین نے بھی بے پناہ سنا۔ یہ بتائیے کہ یہ نعت خوانی کا سلسلہ، مجھے تو آپ نے ذکر کیا، لیکن میں ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کب سے شروع کیا؟ جی تاثیر بھائی، میں چھوٹا تھا تو میرے والد گرامی اللہ کریم صحت و عافیت والی انہیں لمبی زندگی نصیب فرمائے، عالم دین جناب سید محمد مسعود شاہ صاحب، تو پھر والدہ محترمہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہمیشہ سلامت رکھے، ان کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پر قائم دائم رہے۔ تو انہوں نے نعت شریف پڑھا کرنی، لیکن ابتداً میرے بڑے بھائی سید بشارت مسعود شاہ صاحب، جنہوں نے نعت شریف کا آغاز کیا تھا، تو ہر جمعے والے دن انہوں نے مسجد جاتا میں بھی تھا، لیکن میں تھوڑا نہیں بہت زیادہ شرارتی تھا، تو جا کے میں نے مستی شستی کرنی، واپس آ جانا، بھائی صاحب نے نعت شریف پڑھنی، لیکن ہر جمعے کو آ کے انہوں نے بتانا ماں جی کو کہ اماں جی زبی بہت مستی کرتا ہے مسجد سے، انہوں تسی جان ہی نہ دیتا کرو۔ تو ایک دن اماں جی نے جناب چھڑی اٹھائی کہ تمہاری شکایت کیوں آتی ہے، تم کیوں جا کے تنگ کرتے ہو سب کو؟ تو انہوں نے ایک نعت شریف مجھے تیار کرائی، تو فرمایا کہ نیکسٹ فرائیڈے میں آپ نے جا کے پڑھنی ہے۔ تو ویری فرسٹ ٹائم جب میں نے جا کے نعت شریف پڑھی، تو مسجد میں موجود جو کچھ 2-4 بزرگ تھے، انہوں نے بڑی محبت اور بڑی چاہت سے نوازا، بہت حوصلہ افزائی فرمائی۔ تو وہ ان بزرگوں کا جو ایک مجھے تھپکی دینا تھا، حوصلہ دینا تھا، تو وہ ایسی مطلب دل کو لگی کہ بس وہ دن، آج کا دن بس ایک سلسلہ چل نکلا۔ تو یہ 90s کے راؤنڈ اباؤٹ کی بات ہے۔ باضابطہ شاگردی بھی کی؟ پھر باضابطہ جو شاگردی کا سلسلہ ہے وہ میں 1995 میں، میں کن لفظوں میں استاد گرامی کا ذکر کروں، ایسا مطلب نایاب انسان، فرشتہ نما انسان، حضرت سید منظور الکونین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کیا کہنا۔ تو والد گرامی نے 1995 میں ان کا مجھے شاگرد کروایا، اور وہ پہلی شام جب میں ابو جی کے ساتھ ان کے گھر پہ حاضر ہوا،
تو مجھے ایسے کل کی طرح مجھے یاد ہے، حرف یاد ہے کہ ہم کیسے گئے اور کیا باتیں ہوئیں. اور تو پہلی نشست میں ہی، پہلی ملاقات میں ہی جو مجھے اس وقت 10-12 کلام آتے تھے، استھائی انترا ہر کلام کا مجھے سنا، اور والد گرامی سے فرمانے لگے کہ شاہ جی تو مبارک ہوئے، تھوڑا پتر بہت بڑا نعت خواں بنے گا. یہ پہلے دن کے الفاظ ہیں، سید کے منہ سے آواز تو نکلی. وہ ایک ولی کامل انسان تھے ہیں، تو وہ ایسے الفاظ ان کے منہ سے ادا ہوئے کہ مطلب میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، سچی بات ہے، بہت حقیر انسان ہوں، لیکن وہ استاد گرامی کی دعائیں، والدین کی دعائیں، بزرگوں کی دعائیں، تو وہ مطلب ہر آنے والا لمحہ جو ہے وہ پہلے لمحے سے کئی گنا بڑھ کر مالک عطا فرماتا ہے. ایسی عزتوں کی چھاؤں میں اللہ کریم نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے وسیلے سے رکھا ہوا ہے کہ ناقابل بیان الحمدللہ. آپ کی نعت خوانی میں موسیقی کے، کلاسیکی موسیقی کے سارے اسرار و رموز میں نے بڑی بار آپ کو غور سے سنا، وہ پائے جاتے ہیں. یہ سب فیضان ہے جی استاد گرامی کا، یہ سب فیضان ہے. یہ پوری ایک داستان ہے کہ استاد گرامی فرمایا کرتے تھے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ثنا خان جب نعت شریف پڑھے تو پھر پتہ لگے کہ نعت شریف پڑھی جا رہی ہے. ایسا نہ ہو کہ سننے والا سمجھے کہ یار یہ تو کسی فلاں فلم کی کسی گانے کی طرز ہے. تو جب نعت پڑھو تو کام کرنے والے لوگ کہیں کہ یار واہ کیا پڑھا جا رہا ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے. وہ استاد گرامی اس سوچ کے تناظر میں جو موسیقی کا بڑا نامور ایک گھرانہ ہے شام 84، استاد سلامت علی خان، استاد نزاکت علی خان صاحب کے چچا جان استاد نیاز حسین شامی، جو کہ بڑے بڑے گانے والوں کے استاد تھے، تو ان کے باقاعدہ شاگرد ہوئے. 7 سال شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کلاسیکی موسیقی کی تعلیم لی. تو بس وہ ایک تحریک تھی، وہ آگے الحمدللہ استاد گرامی کے فیضان سے، ان کی نظر سے، وہ جسے کہتے ہیں نا سینہ مسینہ ٹرانسفر ہوا. وہ ٹرانسفر ہوا. پھر مجھے بھی یہ ہوتا تھا کہ جب نعت شریف پڑھی جائے، ایک عرصے میں نا مجھے کسی نے کہا جی کہ فلاں جو سنگر ہے وہ بڑی ہائی مطلب آواز لگاتا ہے اور یہ وہ، تو وہ آواز مطلب بات جو ہے نا میرے دل و دماغ میں بیٹھ گئی. ان کے یار اگر ایک سنگر اتنی ہائی پچ لگاتا ہے، دکھا سکتا ہے، تو میں الحمدللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیوا ہوں، ثنا خان ہوں، تو میں بھی تو کوشش کر سکتا ہوں. تو وہ بس اس تناظر میں پھر کوشش میں نے شروع کر دی. اور پھر الحمدللہ ہالینڈ کا ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں. میں جب میری فرسٹ ٹائم گیا 2013 میں یا 12 میں، تو روٹرڈیم میں محفل پاک تھی. جب پڑھ کے ہم نکلے تو ایک بزرگ مجھے ملے، تو انہوں نے مجھے مطلب پکڑ کے تو یہاں گلے پہ بوسہ دیا. تو مجھے کہتے ہیں کہ بیٹا میں نے بہت مطلب ووکل سنے، اور ایک ایسا ووکل کہ جس کا میں بڑا دیوانہ تھا، اور اسی سنگر جس سے میں متاثر تھا، میں نام جان بوجھ کے نہیں لے رہا، تو جن کا حوالہ مجھے دیا گیا کہ یار وہ بہت اونچا گاتے ہیں اور یہ وہ، تو وہ جب ذکر ہوا وہ مجھے کہنے لگے کہ وہ ان کے بعد میں نے کسی کو سننا گوارا نہیں کیا، لیکن آج ہم نماز کے لیے آئے تو محفل کا پتہ چلا، ہم بیٹھ گئے، تو بیٹا آپ نے تو اس سے بھی اوپر آواز لگائی ہے، آپ یقین کریں. آپ کا میں چونکہ میں طفل مکتب ہوں، خود موسیقی کلاسیکی موسیقی کے ساتھ میری بہت محبت ہے. آپ کا آکار جو تیسرے سبتک پہ کھلتا ہے وہی درمیانے پہ کھلتا ہے، اور گرام بھی آپ کا اسی طرح آتا ہے. تاثیر بھائی یہ تاثیر ساری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام نامی اس میں گرامی کے صدقے وسیلے سے ہے. بندہ کچھ بھی نہیں ہے جی،
بندہ باخدا کچھ بھی نہیں ہے. آپ یقین یہ جو اچھا ہے یہ سب حضور کا صدقہ ہے. جو اچھا ہے وہ سب حضور کا صدقہ ہے. نیت بھی بڑا کاؤنٹ کرتی ہے. بڑے بڑے گویے جو ہے وہ اسٹیج پہ بیٹھتے ہیں تو آواز یا سر نہیں لگتا. آپ کا نعت خوان حضرات کو میں اس لیے خراج تحسین پیش کرتا ہوں, اور بالکل وداؤٹ سہارا مجھے بڑی محبت اس بات سے ہے کہ نہ ساز ہے نہ ان کے ساتھ ردم ہے, اور بنا ردم کے اور بنا ساز کے میرے استاد گرامی فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں کوئی بھی کائنات میں آپ انسٹرومنٹ اٹھاتے ہیں نا وہ انسان کا بنایا ہوا ہے, اور یہ جو ووکل کارڈ ہے یہ اللہ کریم کا عطا کرتا ہے. اس کے ساتھ کوئی دنیاوی انسٹرومنٹ مقابلہ نہیں کر سکتا. تو بلکہ وہ تو آپ کو مطلب ستار کا باج کیا تھا, ٹھیک ہے, فلوٹ کا کیا تھا, پھر شہنائی کا کیا تھا, ایون کہ میں اب کس طرح بتاؤں کہ میرے استاد گرامی کیا ہستی تھے, کیا شخص, کیا محنت کروائی انہوں نے. ہاں, اخبار کھلوا کے رکھ دینا, چلو جی اسے 12ویں میں پڑھو, ٹھیک ہے, اس میں پہاڑی کے صرف سر لگنے چاہیے, اس میں علیہ بلاول ہو, مطلب جتنے ٹھاٹ تھے اس کے چیدہ انہوں نے بتایا. خالد بھائی اور آپ کی ثنا خوانی میں نے ایک چیز نوٹ کی ایز اے لسنر, میں آپ کو فیڈ بیک بھی دے رہا ہوں. جی جی. کہ جس بھی راگ کو آپ دونوں نے جو اکٹھا پرفارم کیا اس میں بھی, یا علیحدہ علیحدہ بھی جو آپ کی محافل ہوئی اس میں بھی, جس بھی راگ کو آپ نے شروع کیا اس کی جو راگ کی گائکی کا جسے کہتے ہیں حق ادا کرنا, ویسے آپ دونوں نے بہت ہی خوبصورت لفظوں کو پرویا سروں میں, اور نعت خوان دنیا بھر میں ہیں, ہندوستان, پاکستان, باقی دنیا میں بھی بہت ہیں, اور بڑا اچھا پڑھنے والے لوگ ہیں. آپ کی یا خالد بھائی کی نعت شروع کر دے نا بندہ سننا تو پھر دل یہی کرتا ہے اس کو جب تک ختم نہ ہو نہ ہٹے اس سے. اصل میں نا جی بات یہ ہے کہ موسیقیت کا جو سہارا ہے نا وہ فقط ہم نے اتنا لیا کہ لفظوں کو مطلب خوبصورتی کے ساتھ سجا سنوار کے پیش کیا جائے. باقی مطلب کسی دور میں تھوڑا شوق تھا کہ کچھ مطلب جو آتا ہے ہمیں وہ دکھائیں, لیکن اب یقین کریں وہ سب باتیں وہ پیچھے رہ گئیں. چونکہ جب بندے کو پتہ چلتا ہے نا کہ یار ہم تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں, اور جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود سماعت فرماتے ہیں, ان کی بارگاہ تک ہمارے اشعار, ہمارا انداز پہنچتا ہے, تو پھر کوئی ایسی بات سرزد نہ ہو جائے کیونکہ پہنچتا ہے تو لینے کے دینے نہ پڑ جائے. ٹھیک ہے جی. تو رہی بات خالد حسنین, وہ میں نے پہلے بھی کہا, میں آج بھی کہوں گا کہ وہ شخص کائنات میں ایک ہی تھا, اور اس بندے پہ بڑا فضل تھا, بڑا کرم تھا. وہ باقاعدہ میری طرح بیٹھ کے سیکھے نہیں تھے کہیں, مجھے پتا ہے, انہوں نے بتایا, وہ خدا داد صلاحیت تھی. وہ ایک الگ ہی مطلب کرم یافتہ, دعا یافتہ انسان تھا وہ بندہ. آپ یہ دیکھیں کہ خالد بھائی نے جتنی خدمت کی, میں تو ثنا خوانی کو خدمت سمجھتا ہوں. جی, عبادت ہے, عبادت اور خدمت. ہاں, جو اچھی نعت پڑھ نہیں سکتے یا سنا نہیں سکتے وہ سننا پسند کرتے ہیں, اور آپ لوگ جب جاتے ہیں لوگوں کو آپ کی لائف جو سوٹڈ بوٹڈ لائف, سجی سنوری لائف, سٹیج پہ بیٹھے ہوئے وہ نظر آتی ہے. اس زندگی کے پیچھے آپ کے جو زندگی کے مسائل ہیں, بیوی بچے, ان کی قربانی, جو معاش کا سلسلہ ہے اس کو بھی لک آفٹر کرنا, باقی ظاہر ہے انسانوں کی دنیا میں آپ رہتے ہیں, بیمار بھی ہوتے ہیں, فلو ہو گیا, گلا خراب ہو گیا, اور مسائل ایکسیٹرا ایکسیٹرا. ان ساری چیزوں کو آپ پسے پشت ڈال کے جب آپ سٹیج پہ جا کے کسی کے بھی ساتھ بھی آپ نے کمٹمنٹ کی ہو
کسی کا کچھ آفتہ ہو، جی جی بالکل، کوئی برسی ہو، کوئی میلاد شریف کا پروگرام ہو، 11ویں شریف کا پروگرام ہو، آپ نے کمٹمنٹ کی، اب اس بندے کی عزت داؤ پہ لگی ہوتی ہے آپ کی وجہ سے. آپ کے گھر میں اگر بچہ بیمار، خالد بھائی نے مجھے ایک بار یہ بات سنائی کہ گھر میں بیماری تھی، تو میرا ایک بار ان کی خالہ کی ڈیتھ ہو گئی تو انہوں نے کہیں جانا تھا، تو انہوں نے بتایا جی کہ گھر پہ اس طرح پوتیدگی ہو گئی، تو لوگ تو مطلب دست و گریبان ہونے کو تیار ہوتے ہیں کہ نہیں، وعدہ ہمارے ساتھ تھا، ہمیں کیا لگے کہ آپ یقین کریں. خیر بڑی محبت والے لوگ بھی ہوتے ہیں. میرے ساتھ ایک دفعہ میں وہاڑی میں تھا، تو واپس ہم پہنچے ایک جگہ تو کوئی انسیڈنٹ ہو گیا، تو وہ مجھے ہاسپٹلائز رہنا پڑا کچھ دن. اور ان دنوں میں تقریباً سارے بڑے میلاد تھے، بڑی محافل تھی. تو زیادہ ہمارے جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ ہماری تکلیف کو، ہمارے دکھ درد کو سمجھتے ہیں. لیکن کئی ایسے بھی درویش ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی بس شاہ جی آپ کوشش کریں نا، صرف 5 منٹ کے لیے آ جائیں، بھلا وہ 8 گھنٹے کا جانے کا سفر ہو، 8 کا آنے کا ہو. تو وہ پھر اس وقت تھوڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یار ہم الحمدللہ، کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار سید زبیب مسعود نے ٹائم دیا تھا اور وہ نہیں آیا. کبھی ہوتا ہے کہ کوئی بہت جینون مجبوری ہو جائے کہ مطلب سفر کرنا محال ہو کسی بھی حوالے سے، تو اگر نہ جا سکوں تو نہ. تو باقی الحمدللہ مجھے میرے والدین نے، اب میرے بیوی بچوں نے، مطلب چونکہ یہ عبادت ایسی ہے، یہ ذکر ایسا ہے، جیسا آپ نے کہا خدمت، تو آپ یقین کریں کہ بڑی خوشی کے ساتھ الحمدللہ. حالانکہ ابھی ہم بیٹھے ہوئے تھے گھر، بچوں سے واٹس ایپ پہ ویڈیو بات ہو رہی تھی، تو وہ مطلب کبھی ہوتا بھی ہے، بیٹی بالخصوص میری وہ زیادہ وہ ہو جاتی ہے کہ آج نہ جائیں بابا، آج نہ جائیں. لیکن وہ پھر جب نکل آتے ہیں تو پھر وہ نارمل بھی ہو جاتے ہیں اور محبت اور چاہت رکھتے ہیں سارے. کبھی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ سنا ہے جس واقعے نے آپ کو ہلا دیا ہو روحانی طور پہ؟ ہمارے ناظرین کو بھی تھوڑا سا کوئی اس طرح کا. روحانیت والے معاملات ایک نہیں بے شمار ہیں، لیکن میرا جو اس حوالے سے نقطۂ نظر ہے وہ کچھ معاملات راز ہوتے ہیں، انہیں پبلکلی ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. یہ اللہ کریم کے بڑے خاص انعامات ہوتے ہیں نا. تو اس سے پھر ایک عام بندہ یہ بھی سنے گا اور اپنے تئیں وہ مطلب کیا کیا اندازہ لگا لے، لو جی مطلب سمجھ رہے ہیں نا، پارسا بننے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ ایسے ہی گناہ گار لوگ ہیں. آپ کی طبیعت میں، آپ شروع میں کہا کہ میں بہت شرارتی ہوا کرتا تھا. جتنے آپ بچپن میں میری طرح شرارتی تھے، ہاں، اتنے ہی آپ کی طبیعت میں دھیما پن، علیمی اور وہ بردباری جو ہے وہ اصل میں وقت کے ساتھ ساتھ نا جی، اور پھر جس عبادت سے بندہ منسلک ہو جائے وہ پھر اس کا کچھ تو مطلب انسان پہ پاسداری کرنی چاہیے، آتا ہے نا اثر. یہ تو نہیں کہ بس ہم محفل میں ناز شریف پڑھتے ہیں اور محفل سے نکل کے وہ ٹوپی پھینکی اور وہ تیری ایسی کی تیسی. نہیں، خدا کی قسم میں مطلب زبان سے ایسا لفظ ادا نہیں کرتا، کوشش کرتا ہوں نہ ادا ہو کہ یار سننے والا یہ نہ کہہ دے کہ یار یہ تو حضور علیہ السلام کا ثنا خوان ہے اور یہ بولتا کیسے ہے یہ ہے. یقین کریں مطلب اتنا وہ خیال ہوتا ہے کہ یار ہماری کسی ادا سے، کسی حرکت سے کوئی بندہ ہم پہ انگلی اٹھا کے یہ نہ کہے یار یہ پڑھتا تو ناتے ہیں، تو یہ اس کے معاملات کریکٹر کیسا ہے. بڑا ڈر لگتا ہے، یقین کریں، بڑا بچ کے چلنا پڑتا ہے. تو یہ بہت بڑا حوالہ ہے. شاعر کون سا آپ کا فیوریٹ ہے؟ شاعر الحمدللہ میرے بے شمار فیوریٹ ہے. ایک جو لمبی فہرست ہے اساتذہ کی، وہ ان کا میں کس کا نام لوں، الحمدللہ بہت سارے اساتذہ کو پڑھنے کا شرف نصیب ہوا. تو دور موجود میں جیسا افتخار عارف صاحب کا کلام میں نے ایک بڑا پڑھا، اور
میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، وہ بڑا پاپولر بھی ہوا کلام۔ پھر آج کل میرے ایک بڑے پیارے دوست ہیں سید حسنین الثقلین شاہ صاحب، حسنی سید، گو کہ ان کی نعت گوئی کی عمر اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن وہ مدینہ شریف میں رہے تو وہاں سے ظاہر سی بات ہے ڈائریکٹ فیض نصیب ہوا انہیں، اور وہ بہت اچھا شعر کہنے لگ گئے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑا استادانہ رنگ ہے۔ پھر ان کے استاد گرامی حاجی حنیف نازش قادری صاحب، اللہ کریم انہیں صحت و عافیت والی لمبی زندگی نصیب فرمائے۔ تو ایک سید محسن نقوی کا کلام، محسن نقوی صاحب کے کلام میں نے پڑھے، کافی سارے پڑھے۔ ہاں، اس بندے کا بھی ایک الگ ہی انداز سٹائل تھا۔ ہاں۔ راگ کون سا سب سے اچھا لگتا ہے جس میں اگر نعت ہو تو خود؟ میں آپ کو نا یہ ایک ایسا سمندر ہے، یہ ایک ایسا سمندر ہے کہ اس میں ہم کسی ایک کو مطلب پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی نیا کلام جب ہم نے لینا ہوتا ہے تو اس میں یہ باتیں مد نظر رکھنی ہوتی ہیں کہ یار اگر کوئی میلاد شریف کی نعت ہے، خوشی کا تاثر ہے اس میں، تو خوشی کا اس میں تھوڑا خوشی کا عنصر نمایاں ہونا چاہیے۔ تو پھر اسی طرح کوئی ہجر کی کیفیت ہے اشعار میں، تو پھر وہ جیسا بھی آپ ذکر کر رہے تھے، میں اب نام کس طرح لوں راگوں کے، بہرحال تو ماروا بھی، پوریا دناسری بھی، راگ سونی بھی، اور پھر جو آپ مدھوونتی، پوربی، مدھوونتی، بالکل، ٹوڑیاں جو ڈیفرنٹ ٹوڑیاں ہیں۔ تو الحمدللہ یہ ایک سمندر ہے جس کے ساحل کی گیلی ریت تک شاید ہو سکتا ہے تھوڑی سی رسائی ہو جائے، پاؤں ٹچ کیا ہو یا ہونے والا ہو کیونکہ بڑا ہی گہرا سمندر ہے۔ نہیں، آپ تسی گوٹے گوٹے تک دے اندر کہ میں کوئی دے سکتا۔ تو اللہ کا بے پناہ کرم ہے جی۔ ناظرین، ایک سیپریٹ میں کلام تھوڑا سا طویل ویڈیو نہ ہو اس لیے شاہ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا، وہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے جاتے جاتے شاہ جی، دل تو چاہتا ہے کہ عمر بھر آپ کے ساتھ بیٹھا جائے، گفتگو کی جائے، لوگوں کو سنائی جائے۔ مجھے اس بات کا بھی اندازہ ہے کہ آپ نے محفل پہ بھی جانا ہے جی انشاءاللہ بھی۔ تو ایک پیغام میں ہمیشہ اپنے مہمانوں سے یہ کہتا ہوں، ایک پیغام ہمارے ناظرین کو دیں، آپ کیا پیغام دینا چاہیں؟ پیغام یہ ہے کہ جو شخص جس شعبے میں بھی ہے نا جی، وہ اپنے کام کے ساتھ مخلص ہو جائے۔ واہ واہ واہ، کیا کہنا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم بجائے کہ ہم شارٹ کٹ تلاش کریں کہ یار ہم ادھر ادھر سے بس ہو کے نکل جائیں، تو جس شعبے میں بھی ہیں ہم اپنے ساتھ مخلص ہو جائیں اور اس کام کو بہت نیک نیتی کے ساتھ کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ اتنی کرم نوازی فرماتا ہے کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ یار یہ عطائیں کیسے کہاں سے ہو رہی ہیں۔ تو بس مخلص ہو جائیے اپنے ساتھ۔ شاہ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے، صحت بھری زندگی دے، آپ کے اہل خانہ کو سلامت رکھے، آپ کے ماں باپ کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نہ صرف ملک پاکستان کا بلکہ دنیا بھر میں جہاں پہ بھی مسلمان بستے ہیں ان کا سرمایہ ہے، ہمارا فخر ہے آپ۔ اور جس طریقے سے آپ نے نعت خوانی کو ایک مؤدب انداز سے رکھا، گانوں پہ آپ بھی بڑے آسانی سے نعتیں گا سکتے تھے، پڑھ سکتے تھے، آپ نے ایک اسرار و رموز کو قائم رکھتے ہوئے جو نعت خوانی کی، اس کے لیے میں اپنی طرف سے، ہم وطن میڈیا گروپ کی ساری ٹیم کی طرف سے، دنیا بھر میں ہمارے نمائندگان ہیں ان کی طرف سے آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ میرے لیے، میری ٹیم کے لیے اور میرے ویورز کے لیے جب بھی موقع ملے دعا ضرور کیجیے۔ اللہ کریم ہم وطن اس چینل کے تمام دیکھنے والوں کو ہمیشہ سلامت با کرامت تا قیامت رکھے، اور اللہ کریم سب کے لیے آسانیاں فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے۔ آمین۔
تو میں یقیناً آپ سے بھی یہی گزارش ہے کہ آپ سب لوگ مجھے بھی اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تو مجھے بڑا اچھا لگا. آپ سے غائبانہ تعارف تھا ہی، لیکن اس دن بھی ملاقات ہوئی یہاں روحان کے والد گرامی کی سالانہ برسی کے موقع پر. اور جو آپ کا ایک سننے کا انداز تھا، میں اس سے، چونکہ مجھے ابھی اس طرح تعارف نہیں تھا کہ آپ اتنے گنی آدمی ہیں، اتنے مطلب وہ تو آج راز کھلے سارے. تو اللہ کریم آپ کو بھی سلامت رکھے ہمیشہ. ناظرین، نیک دعاؤں نیک تمناؤں کے ساتھ سید زبیب مسعود شاہ صاحب کو اور آپ کے خادم راجہ تاثیر کو اجازت دیجیے. شاہ صاحب سے میں آپ کے لیے ایک سیپریٹ کلام چھوٹا سا ریکارڈ کرواؤں گا. اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا، شاہ صاحب کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. نیک دعاؤں نیک تمناؤں کے ساتھ اللہ حافظ.